الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ انتہائی معزز صحابی حضرات، ایک تو رمضان کا مقدس مہینہ ہے اور پھر آج جمعے کا مبارک دن ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسا لمحہ ہے کہ اگر انسان دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے، آپ کے اور سب لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں حکومت تبدیل ہو گئی اور اپوزیشن حکومت بن گئی اور حکومت اپوزیشن بن گئی۔ اس پورے کھیل میں جماعت اسلامی پاکستان شریک نہیں رہی اور ہم اس کھیل کا حصہ نہیں بنے، اور پہلی ہم نے واضح کیا تھا، ہمارا ایک مستقل یہ موقف ہے کہ چہروں کی تبدیلی کا یہ کھیل عوام کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ نظام کو تبدیل ہونا چاہیے۔ لیکن 70 سے لے کر آج تک چہروں کی تبدیلی کا یہ کھیل جاری ہے اور نظام ایز اٹ از، جیسا کہ تھا ویسا ہی موجود ہے۔ اتنا فرق آتا ہے کہ موجودہ نظام کے لیے نئے چوکیدار یا تازہ دم چوکیدار آ جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے بے شک تبدیلی کا ایک نعرہ لگایا تھا اور لوگوں نے ساتھ دیا تھا بڑی امیدوں کے ساتھ، نوجوانوں نے بھی ساتھ دیا تھا بڑی توقعات کے ساتھ، مگر افسوس یہ ہے کہ وہ تبدیلی نہیں لا سکی، اور گزشتہ عرصے میں جتنا دیر ان کی حکومت تھی، پی ٹی آئی کی حکومت میں کرپشن ختم نہیں ہو سکی، بلکہ اس میں مزید اضافہ ہوا۔ قرضوں سے نجات کا وعدہ کیا تھا، نجات نہیں ملی، مزید قرضوں میں اضافہ ہوا۔ دو کے بجائے ایک پاکستان کا وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ نہ نوجوانوں کو 1 کروڑ نوکریاں ملی، نہ بے گھر لوگوں کو 50 لاکھ مکانات ملے، نہ پروٹوکول کلچر کا خاتمہ ہوا، نہ وعدے کے باوجود فرانسیسی سفیر کو نکالا گیا، نہ مدینہ کی اسلامی ریاست کی طرح کوئی ریاست بنی، بلکہ ایک قدم بھی نہیں اٹھایا گیا، نہ سود کا خاتمہ ہوا، نہ اردو زبان کا نفاذ ہوا، اور اسی طرح 44 مہینے گزر گئے، 1320 دن گزر گئے، اور اس حکومت کا خاتمہ تو ہوا، لیکن وہ تبدیلی جس کا اعلان اور وعدہ پی ٹی آئی نے قوم کے ساتھ کیا تھا، زندگی کے کسی ایک شعبے میں بھی نظر نہیں آیا۔ اور اب نئی حکومت بن گئی، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے۔ آج کے لمحے میں موجودہ وزیر اعظم سے بھی وہی بات کروں گا جو ہم نے پی ٹی آئی کے حکومت میں آنے کے بعد کی تھی، کہ اس ملک میں جب تک اللہ کا دین نافذ نہ ہو، نظریہ پاکستان کی عملداری اور حکومت نہ ہو، عدل اور احسان کا نظام قائم نہ ہو، اور اس ملک کو پاکستان کے نظریے کے مطابق نہ چلایا جائے، جو بھی وزیر اعظم بنے اور جو پارٹی برسر اقتدار آئے، کم از کم عام آدمی کی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آ سکتا ہے، نہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ اس وقت ملک میں ایک شدید پولرائزیشن ہے، سیاسی تقسیم ہے، اور سیاسی اختلافات ذاتی دشمنی میں تبدیل ہو گئی ہے، بلکہ سیاست گالی گلوچ کا نام بن گیا ہے۔
تو سیاست تو گالی گلوچ کا نام نہیں ہے، سیاست تو دشمنی کا نام نہیں ہے، سیاست تو دلیل دینے کا نام ہے اور سننے کا نام ہے، سیاست تو ایک دوسرے کو دلیل کی قوت سے قائل کرنے کا نام ہے۔ یہ گالی اور گلوچ تو نہ اسلامی کلچر ہے نہ سیاسی کلچر ہے۔ اس پولرائزیشن، اس سیاسی تناؤ کو ختم کرنا یہ موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اس پولرائزیشن اور سیاسی تناؤ اور دشمنی میں کوئی قوم نہ بیرونی چیلنجز کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ اندرونی مشکلات پر قابو پا سکتی ہے، اور اس کے لیے بنیادی کردار حکومت ہی نے ادا کرنا ہے۔ جو قومی مسائل ہے اس پر ڈائلاگ کی ضرورت ہے، مذاکرات کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور یہ انتقام اور انتقام کے نعرے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے تباہ کن ہے۔ احتساب کے اداروں کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرنا یہ ملک کے لیے تباہ کن ہے، اور اس سے کبھی بھی پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ ہم اس لیے وزیر اعظم کو مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے منصوبوں کے اعلانات کی بجائے آپ کا فرض یہی ہے کہ آپ جلدی الیکشن پر فوکس کریں، اور الیکشن ہی موجودہ دلدل سے نکلنے کا واحد راستہ ہے۔ ظاہر اب تو ٹینیور بھی ختم ہونے کو ہے، اور حکومت جتنا بھی اس کو کھینچے اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن سے قبل الیکشن ریفارمز ہو، اور اس کے لیے بھی قومی اتفاق رائے پیدا کیا جائے کنسنسس کے ساتھ، اور ایک شفاف الیکشن کے لیے ایک پاورفل الیکشن کمیشن کا ہونا ضروری ہے، انتظامی لحاظ سے بھی آزاد خود مختار ہو، اور مالیاتی لحاظ سے بھی خود مختار اور آزاد ہو۔ جس طرح سپریم کورٹ ایک آزاد ادارہ ہے، اسی طرح الیکشن کمیشن بھی ایک آزاد ادارہ ہو، اور اس کا اپنا عملہ ہو، اس لیے کہ ایک جمہوری معاشرے میں الیکشن 5 سال میں ایک بار نہیں ہوتا ہے، یہ ایک مستقل عمل ہے۔ لہذا الیکشن کے دوران جب الیکشن کمیشن دوسری ڈپارٹمنٹ سے لوگوں کو مستعار لیتے ہیں، پھر وہ انصاف نہیں کر پاتے، اس پر پھر لوگوں کی شکوک شبہات ہوتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن طاقتور بنایا جائے، اور جس طرح ساری جمہوری دنیا میں الیکشن کمیشن مالی لحاظ سے اور انتظامی لحاظ سے ایک خود مختار ادارہ ہوتا ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی اس کی ضرورت ہے، تاکہ ہر کوئی اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال نہ کرے۔ ہم موجودہ حکومت کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ IMF کے ساتھ گزشتہ حکومت نے جو معاہدے کیے ہیں یہ غلامی کے زنجیریں ہیں جو قوم کے ہاتھوں میں ڈالی گئی ہیں، اور ہم موجودہ حکومت سے چاہتے ہیں کہ ان زنجیروں کو مزید مضبوط نہ کرے، اور قوم کے ہاتھوں میں غلامی کا یہ توق نہ ڈالے۔ اس لیے جتنے بھی IMF کے ساتھ معاہدے ہو گئے اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور اس IMF کے طرف جانا کہ جس کی طرف جو بھی گیا ہے اس مقروض تو ہو گیا ہے، ایک وقتی طور پر مصنوعی آکسیجن تو ملا ہے، لیکن IMF کے قرضوں کی بنیاد پر کسی قوم نے دنیا میں اب تک ترقی نہیں کی۔ آج کی خبر ہے کہ IMF کے ساتھ مذاکرات کے لیے حکومت نے ایک فرد کا تعین کیا، تو مجھے خطرہ لگ گیا کہ جو کام گزشتہ حکومت نے شروع کیا تھا اور چلتے چلتے IMF کے ساتھ معاہدوں کے نتیجے میں ہمارے قوم کو ایسا نہ چھوڑا اور ہر جیب پر ایسا ہاتھ ڈالا کہ قوم کی چیخیں بالکل نکل گئی، لوگوں کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو گیا، اور ہر نوالے پر ٹیکس لگ گیا، پانی کے ہر قطرے پر ٹیکس لگ گیا۔ اب اگر موجودہ حکومت نے بھی اسی لکیر کو مزید لمبا کرنا شروع کیا تو یہی وہی بات ہے نا کہ میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئی جس کے سبب اسے اتوار کے لونڈے سے دوا لیتا ہے۔ یہ ہمارے مسائل کا علاج نہیں ہے۔
انقلابی اقدامات کی ضرورت ہے، سودی معاشی نظام کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور موجودہ حکومت سے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سابق حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدوں کے نتیجے میں اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے حوالے کیا تھا، اسٹیٹ بینک پاکستان کا اثاثہ ہے، یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے قائم کیا تھا، لیکن سابق حکومت نے عددی اکثریت کی بنیاد پر اسمبلی سے وہی قوانین پاس کروائے تھے کہ اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے کیا۔ ہم یہی چاہیں گے کہ اسٹیٹ بینک کو ان سے واپس لیا جائے اور آئی ایم ایف کا مقرر کردہ گورنر واپس کیا جائے۔ علامہ اقبال نے یہی فرمایا تھا کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ہماری قوم ایک بہادر قوم ہے، ایک غیور قوم ہے، ایک محنتی قوم ہے، ایک باصلاحیت قوم ہے، اس لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے طرز پر ان کو دوبارہ ان کمپنیوں کو غلام بنانا یہ کسی طریقے سے غیرت کا تقاضا نہیں ہے، ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ ہم یہی چاہیں گے کہ موجودہ حکومت نمائشی اقدامات کی بجائے عمل درآمد کرے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پروٹوکول کلچر کا خاتمہ ہو، تمام غیر ترقیاتی اخراجات ختم کی جائے اور پیسہ بچایا جائے، اور وہ تمام کا تمام پیسہ عوام پر خرچ کیا جائے۔ اس وقت آٹے کی قیمت، گھی کی قیمت، چائے کی قیمت، چینی کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ہم موجودہ حکومت سے چاہیں گے کہ ایک انقلابی اقدام کے ذریعے عوام کو ایک بڑا پیکیج دیا جائے اور غذائی اجناس کو 50% سستا کیا جائے، تاکہ ہمارے لوگ بھوکا نہ سوئے، تاکہ ہمارے لوگ بھوک سے نہ مرے، تاکہ ہمارے لوگ اپنے بچوں کو فروخت کرنے پر مجبور نہ ہو، تاکہ ہمارے لوگ اپنے گھردے ہسپتالوں میں مجبوری کی بنیاد پر فروخت کرنے پر مجبور نہ ہو۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بجلی، گیس اور پٹرول پر جو بے تحاشا ٹیکس لگائے گئے ہیں اس کو بھی ختم کیا جائے۔ اب اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ملک میں ایک سرپلس بجلی اب موجود ہے اور بجلی کے پیداوار میں اضافہ ہوا ہے، تو پھر تو لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہونا چاہیے اور پھر بجلی تو سستی ہونی چاہیے۔ یہ تو درآمد شدہ چیز نہیں ہے، یہاں اب پیدا ہونے والی چیز ہے۔ ہم شہباز شریف صاحب سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ کراچی کے لوگ بڑے مظلوم ہیں، اور گزشتہ تمام حکومتوں نے کراچی کے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے، لیکن کسی حکومت نے ان کے ساتھ وعدہ پورا نہیں کیا۔ گزشتہ عرصے میں جماعت اسلامی نے کراچی میں ایک طویل دھرنا دیا، اور پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے، وزیر اعلیٰ خود پھر جماعت اسلامی کے دفتر گئے اور صحافیوں کی موجودگی میں اعلان کیا تھا کہ ہم نے جو وعدے کیے ہیں ان کو ہم نبھائیں گے۔ میں اب وزیر اعظم شہباز شریف سے یہی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب ان وعدوں کو نبھانے کا وقت آیا ہے۔ اب تو مرکز اور صوبہ ایک پیج پر ہے، اب وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب ان کے ساتھ کوئی بہانہ بھی نہیں ہے کہ مرکز میں کسی اور کی حکومت ہے اور صوبے میں کسی اور کی حکومت ہے۔ اسی طرح گوادر کے لوگوں نے ایک طویل دھرنا دیا، 29 دن سے زیادہ دھرنا دیا تھا شدید گرمی کے عالم میں، اور پھر صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت نے مل کر ان کے ساتھ وعدے کیے۔ ہم چاہیں گے کہ گوادر کے لوگوں کے ساتھ بھی ان کے وعدے پوری کیے جائے۔ ہم اس بات پر خوش ہے کہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے اعلان کیا ہے کہ ہمارا مارشل لا لگانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور اس اعلان کی وجہ سے بہت سارے شکوک اور شبہات ختم ہوں۔ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ ایک نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ، اس لیے کہ جب بھی وہ سیاست میں حصہ لے گی وہ بدنام ہوں گے، وہ کمزور ہوں گے، وہ ڈسکس ہوں گے، اس پر تبصرے ہوں گے، جلسوں میں اس پر لوگ بات کریں گے۔
یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ سیاست بھی کریں اور اب چاہتے ہیں کہ سیاسی ورکر ہمارے اوپر تبصرے بھی نہ کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی نیوٹرل ہو، ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ بھی نیوٹرل بن جائے۔ یہ تین ایسے بڑے ادارے ہیں کہ اگر یہ حقیقی معنوں میں نیوٹرل بن جائے تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ پاکستان میں جو اس وقت پولرائزیشن یہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن ماضی میں ہمیشہ یہی ہوا کہ عدالتوں کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، الیکشن کمیشن کو بھی استعمال کیا، اور اسٹیبلشمنٹ بھی وہ استعمال ہو گئی ہے یا لوگوں کو انہوں نے استعمال کیا، سیاسی جماعتوں کو انہوں نے استعمال کیا۔ لیکن ان تینوں اداروں نے اگر اپنی نیوٹرلٹی کو قائم کی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک حقیقی جمہوری ملک بن سکتا ہے۔ اسی طرح اب وقت آیا ہے کہ اگر گزشتہ حکومت موقع کے باوجود، حالات کے باوجود، ضرورت کے باوجود افغانستان کو تسلیم نہیں کر سکی تو موجودہ حکومت دلیرانہ اقدام کر کے افغانستان کو تسلیم کرے۔ ہمارا پڑوسی ہے اور ایک مضبوط، خوشحال، مستحکم اور پرامن افغانستان ہماری ضرورت ہے۔ افغانستان کی غیر یقینی صورتحال پاکستان کے لیے بھی خطرناک ہے، اس لیے پاکستان پہل کرے اور پھر OIC کے ذریعے لابنگ کرے کہ وہ بھی افغانستان کو تسلیم کرے، اور اسی طرح پھر آگے چل کر UN کے تمام ممالک افغانستان کو تسلیم کریں گے۔ لیکن کسی نے تو پہلا قدم اٹھانا ہے، پہلا سٹیپ کسی نے اٹھانا ہے۔ تو ہمارے اوپر یہ فرض ہے ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے، ایک پڑوسی ملک ہونے کے ناطے، کہ ہم افغانستان کو تسلیم کریں۔ اس طرح کشمیر آج بھی مشکل سے دو چار ہے، آج بھی وہاں کرفیو کا عالم ہے، آج بھی کشمیریوں کی چیخیں آسمان تک پہنچ رہی ہے، آج بھی وہاں ہزاروں عوام جو اور شہری جیلوں میں پڑے ہیں، ساری سیاسی قیادت نظر بند ہے، سیاست پر وہاں پابندی ہے، جلسے جلوس پر پابندی ہے، خود جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر کے ہزاروں کارکنان جیلوں میں ہیں، جماعت اسلامی کی ساری قیادت جیلوں میں ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ کشمیر پر خاموشی اختیار کرنے کی بجائے ایک دبنگ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ معزز صحابی حضرات، جماعت اسلامی کل بھی اپنے موقف پر کڑی تھی اور آج بھی اپنے نظریے پر کڑی ہے کہ ہمارے تمام مسائل کا حل اس ملک میں اسلامی نظام ہے۔ شریعت اور دین کے بغیر جمہوری نظام بھی ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے، اور دین اور شریعت کے بغیر مارشل لا کا نظام، امریت کا نظام ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ جماعت اسلامی اس لیے ہر اس سیاست سے پناہ مانگتی ہے جس کا مقصد اور منزل اس ملک میں اللہ کی دین کا نفاذ نہ ہو۔ ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ 74 سال میں ہر تجربہ یہاں پر کیا گیا، پاکستان ایک تجربہ گاہ بنایا گیا، یہاں 35 سال مارشل لا کا نظام رہا اور فوجی ڈکٹیٹروں نے پاکستان کے مسائل حل کرنے کے بجائے اس میں اضافہ کیا، اور بقیہ جتنا عرصہ نام نہاد جمہوری حکومتیں رہیں انہوں نے بھی اپنے مفادات کے لیے کام کیا، اس ملک میں عدل اور احسان کی حکومت قائم نہیں کی۔ یہ جمہوری حکومتیں بھی ہمیشہ مافیاز کے زیر اثر رہی، اور یہی لینڈ مافیا، یہی ڈرگ مافیا، یہی پٹرول مافیا، یہی دوائیوں کی مافیا، یہی مختلف مافیاز ہیں جنہوں نے مختلف پارٹیوں میں نفوذ کی ہے۔ الیکشن سے پہلے وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور جب حکومت بنتی ہے تو پھر اپنے پراپرٹیز میں اضافہ، اپنے شوگر ملز میں اضافہ، اپنے کارخانوں میں اضافہ، اپنی دولت میں اضافہ، اپنے 7 نسلوں کے لیے دولت جمع کرتی ہے، اور یہی مافیاز کی حکومت ہے کہ یہاں کما کر پھر باہر بینکوں میں منتقل کرتی ہے۔ اور پاکستان جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے معدنیات سے اور ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے، عوام غریب رہ جاتے ہیں اور جو حکمران ہے وہ کروڑ پتی اور ارب پتی بن جاتے ہیں،
اور یہی قارون کے خزانے پھر آپ کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. اس قارون کے خزانے کی بنیاد پر پھر وہ سیاست کرتے ہیں اور زیرو ہو تو وہ ہیرو بن جاتے ہیں. ہم عوام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس پانی میں مدھانی چلانے سے آپ کو کوئی خیر نہیں ملے گا. اب وقت آیا ہے کہ آپ لوگ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں. پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دے. پنڈورا پیپر اور یہ پاناما لیکس میں کس کا نام تھا؟ جماعت اسلامی کے علاوہ ان تمام سیاسی جماعتوں کے نام موجود ہیں. نیب میں کس کے خلاف کیسز ہے؟ جماعت اسلامی کے علاوہ ان تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈر اس میں انوالو ہیں. بینکوں سے کس نے قرض لیے؟ جماعت اسلامی کی کسی لیڈر کا نام نہیں ہے، ان تمام سیاسی لیڈروں کے نام ہیں. تو آج اگر آپ کے گھر میں غربت ناچ رہی ہے، آج اگر آپ کے سکولز میں آپ کے بچے کو تعلیم نہیں مل رہا ہے، آج اگر آپ کے ملک کے عدالتوں میں آپ کو انصاف نہیں مل رہا ہے، آج اگر آپ کے ہاسپٹلز میں غریب کو علاج کی سہولت نہیں مل رہی ہے، تو اس تباہی اور بربادی کی ذمہ داری کس پر ہے؟ یہ ان تین بڑے پارٹیوں پر ہے، پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی، جنہوں نے ایک نہیں بار بار حکومتی کی ہے. رنگ بدلتے ہیں، جھنڈے بدلتے ہیں، نام بدلتے ہیں، نعرے بدلتے ہیں، لیکن اپنے کریکٹر کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم عوام سے یہی چاہتے ہیں کہ جب تک اس ملک میں اللہ کا دین نافذ نہ ہو، ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. جب ہم اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں تو اسلامی نظام کا مطلب کیا ہے؟ ہم جب چہروں کی بجائے نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو اس نظام سے ہمارا مطلب کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ عدل اور انصاف کی حکمرانی ہو، فرد کی بادشاہت نہ ہو، خاندانوں کی بادشاہت نہ ہو، ڈکٹیٹروں کی بادشاہت نہ ہو، جرنیلوں کی بادشاہت نہ ہو. ہم چاہتے ہیں قانون کی حکمرانی ہو، میرٹ کی حکمرانی ہو، عدل اور انصاف کی حکمرانی ہو. ہم ایک ایسا پاکستان چاہتے ہیں جس میں انصاف ہو سب کے لیے، جسٹس فار آل. ہم چاہتے ہیں کہ روزگار ہو سب کے لیے، کرپشن کی بنیاد پر، سفارش کی بنیاد پر، رشوت کی بنیاد پر نوکریاں نہ ملے، میرٹ کی بنیاد پر ہر نوجوان کو روزگار سب کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ تعلیم سب کے لیے، صرف مال اور دولت رکھنے والوں کے لیے نہیں، سب کے لیے تعلیم ضروری ہے. تعلیم ہر انسان کا اسی طرح حق ہے جس طرح سانس لینا انسان کا حق ہے. ہم چاہتے ہیں کہ چھت ہو سب کے لیے، روٹی کپڑا اور مکان ہو سب کے لیے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. والرزاق ذو القوۃ المتین، یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہم عدل اور احسان کی حکومت چاہتے ہیں. ہماری حکومت ایک ایسی حکومت جو آپ کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے والا نہ ہو، جو آئی ایم ایف کے ڈکٹیشن پر چلنے والی نہ ہو. اللہ نے ہمیں اختیارات دیے، ہم سودی نظام کو ختم کریں گے. ہم عدالتوں میں قرآن اور سنت کو نظام بنائیں گے. ہماری حکومت میں انشاءاللہ تعالی کوئی غریب بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی تعلیم سے محروم نہیں رہے گا، کوئی چھت سے محروم نہیں رہے گا. ہم یہ شاہانہ پروٹوکول کلچر ختم کریں گے اور ہماری حکومت انشاءاللہ تعالی وہ عوام کی حقیقی معنوں میں ایک خادم حکومت ہوگی. جو نقشہ، جو سیاست ہم نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، جس پر ہم نے ایمان لایا ہے، اللہ نے ہمیں اختیار دیا، تو ہم بالکل اسی نقشے اور اس تصور اور نظریے کے ساتھ پاکستان میں ویسی حکومت قائم کریں گے. لیکن اس کے لیے عوام کا سپورٹ، عوام کا ووٹ اور عوام کا نوٹ، یہ تینوں ہمیں مطلوب ہے. اس لیے کہ اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان اس وقت بن سکتا ہے جب عوام ہمارے ساتھ اس کام میں شریک ہو جائے. بہت بہت شکریہ. دیکھیے، منصورہ میں جو بھی آتا ہے ہم ویلکم کرتے ہیں، مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، احترام بھی دیتے ہیں.
یہ انسانیت کا تقاضا ہے، یہ اسلامی کلچر ہے، یہ جمہوری کلچر ہے۔ ہم ہمیشہ ڈائلاگ مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اس وقت بھی ہم نے ان کو یہی کنوے کیا تھا کہ ایک نظام کو مزید چلانے کے لیے یہ ایک سسٹم، ایک میکینزم ہے جو موجودہ نظام ہے، نظام کی تبدیلی کے لیے نہیں ہے۔ اور اس وقت بھی ہم نے جناب زرداری صاحب سے بھی عرض کیا تھا، شہباز شریف صاحب سے بھی یہ بات کی تھی کہ یہ تو چند دن بعد پھر آپ لوگ آپس میں بھی لڑیں گے، اس لیے نہ فوجی راج علاج ہے، نہ کوئی قومی حکومت علاج ہے۔ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ الیکشن ریفارمز ہو، الیکشن کمیشن کو بااختیار بنایا جائے اور عوام کو نئے مینڈیٹ دینے کا موقع دیا جائے۔ یہ اس وقت بھی ہمارا موقف تھا اور آج بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پورے ایکسرسائز میں اسمبلی کے اندر ہم نے حصہ نہیں لیا، ہم نہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہے، نہ پی ڈی ایم کے ساتھ رہے، ہم ایک نظریاتی سلوگن کے ساتھ علیحدہ مورچے میں موجود ہے۔ دیکھیے، ہمارا تو پہلے سے اس خط کے حوالے سے موقف ہے، میرا سٹیٹمنٹ آیا ہے، آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے کہ سابق حکومت کا جو موقف ہے اس پر موجودہ حکومت کا اعتماد نہیں ہے، اور موجودہ حکومت کا جو موقف ہے سابقہ حکمران جماعت کا اس پر اعتماد نہیں ہے، اور اس وقت ایک شدید کنفیوژن ہے۔ اور اس بنا پر ہم نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جس پر سب کا اتفاق ہو، اور وہ اس کے تحقیقات کرے کہ خط لکھا تھا تو کس نے لکھا تھا اور اس میں ہے تو کیا لکھا ہے۔ اس وقت تو خط کسی جیب میں موجود ہے، نہ میں نے پڑھا ہے نہ آپ نے پڑھا ہے، اور اس پر ایک کنفیوژن ہے۔ لیکن پہلے بھی میں نے یہی عرض کیا تھا کہ آخر پی ٹی آئی کی حکومت نے کون سا وہ ایک کام ایسا کیا ہے جس پر امریکہ اس سے پریشان ہے؟ اس لیے کہ 44 مہینوں میں جتنی بھی اقدامات اٹھائے گئے، کیے گئے، یہ تو سب کے سب وہی اقدامات ہے جو ان کا تقاضا تھا۔ کشمیر پر جو موقف ہے، آئی ایم ایف کے جتنے بھی قوانین ہیں، اسٹیٹ بینک کے حوالے کی ہے، افغانستان کو تسلیم نہ کرنا ہے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک بھی ایسا اقدام ہو، ورنہ اگر ہمیں کوئی اس طرح ایک اقدام بھی نظر آتا کہ امریکہ کی مخالفت میں پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ اقدام اٹھایا ہے، ہم بخل سے کام نہ لیتے، ہم بڑی جرأت کے ساتھ کھل کر ان کا ساتھ دیتے۔ لیکن جب ہم نے دیکھا کہ کوئی ایک کام بھی پی ٹی آئی کی حکومت نے ایسا نہیں کیا جس کی بنیاد پر آدمی کہے کہ یہ وہ کام ہے جو امریکی مفادات کے خلاف، یہاں نیٹو فوج آئی افغانستان میں، ان کے سولجرز کو، ان کے فوجیوں کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ ویلکم کیا، بڑے پروٹوکول کے ساتھ بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرایا گیا، بڑی عزت اور احترام کے ساتھ رخصت کیا، جس پر شاباش بھی ملی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کنفیوژن کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ دور کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کہ وہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا لے اور وہ قوم کو بتائیں کہ یہ دودھ ہے اور یہ پانی ہے۔
دیکھیے جماعت اسلامی نے پہلے دن سے امریکہ کے خلاف نعرہ بھی بلند کیا ہے، تحریک بھی چلائی ہے، اور جماعت اسلامی نے 5 سال گو امریکہ گو کی تحریک چلائی ہے، اور جب کوئی امریکہ کا نام نہیں لے سکتا تھا، جب امریکہ افغانستان میں موجود تھا، ان کے تمام تر ایجنسیاں اور اثرات یہاں پر موجود تھے، ان کے پالیسیوں کے خلاف جو بھی بات کرتے تھے اسی وقت ان کو اٹھاتے تھے اور زمیندوز جیلوں میں ڈالتے تھے، اسی وقت جماعت اسلامی نے جرأت اور بہادری کے ساتھ گو امریکہ گو تحریک چلائی ہے۔ اور یہ ایک نعرہ نہیں ہے، جماعت اسلامی ان کے اس پورے نظام کے مقابلے میں ایک متبادل نظام رکھتی ہے، ان کے معاشی نظام کے مقابلے میں، جس کو ان تمام حکومتوں نے ان کے نظام کو اپنایا ہے۔ امریکی نظام کیا ہے؟ سرمایہ دارانہ نظام ہے نا جی، سود کا نظام ہے نا، تو سود کا نظام، سرمایہ داروں کا نظام تو انہوں نے سینے سے لگایا ہے۔ جماعت اسلامی ان کے نظام کے مقابلے میں ایک متبادل نظام رکھتی ہے، ان کے نظام تعلیم کے مقابلے میں ایک متبادل نظام تعلیم رکھتی ہے، ان کی سیاست کے مقابلے میں ایک متبادل سیاسی نظام رکھتی ہے۔ اس لیے نہ صرف ملک کی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر امریکی نظام کو چیلنج کرنے والے اگر کوئی طاقت ہے وہ دنیا بھر کی اسلامی تحریکات ہے، جس پر ہر جگہ پابندیاں ہیں، جس پر ہر جگہ انہوں نے مشکلات پیدا کیے ہیں۔ ہماری تحریک اسی طرح انشاءاللہ جاری رہے گی۔ جی محسن صاحب، دیکھیے اگر آئین میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی ممبران کے لیے موجود دفعات 62 63 پر عمل کیا جائے تو یہ لوگ دوبارہ اسمبلی میں نہیں آ سکتے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے ایک الیکشن میں تو اسی نقطے پر بائیکاٹ کیا تھا کہ جب تک 62 63 پر عمل نہ ہو۔ آج بھی ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ 62 63 پر عمل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ اسمبلی اس طرح کے لوگوں سے پاک ہو سکتی ہے۔ جتنے لوگ باہر ہیں آ جائیں، عدالتوں کا سامنا کریں، یہ تو ہمارا پہلے سے موقف ہے۔ جماعت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ ایسے لوگ اقتدار میں آ جائیں جو کلین ہو، جس کے دامن پر کرپشن کا دبا نہ ہو، جو باصلاحیت بھی ہو۔ اس لیے آئندہ ٹکٹ ہم ایسی لوگوں کو دیں گے جو باصلاحیت ہو، جو قوم کو حقیقی معنوں میں لیڈ کر سکتا ہو۔ باقی جہاں تک سیاسی جماعتوں کی بات ہے، اس لیے تو ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں، اس لیے ہم پی ٹی آئی کی سیاست کا حصہ نہیں ہیں، ہم نے اصل میں مقابلہ کیا ہے۔ جماعت اسلامی نے تو حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کیا ہے، ان تمام لوگوں نے تو 3 سالوں کا ساتھ دیا ہے۔ کون سا وہ فیصلہ ہے جو قومی اسمبلی میں آئی ایم ایف کے کہنے پر انہوں نے کوئی تجویز لائی اور ان سب نے ان کا ساتھ نہ دیا ہو؟ اس لیے ہمارا یہی موقف ہے کہ انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی اپنے منشور، اپنے ایجنڈے اور اپنے نشان کے ساتھ الیکشن لڑے گی، اور ان لوگوں کے ساتھ اتحاد کا ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ یس بالکل، الیکشن ریفارمز میں ہم کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم تجاویز تیار کر رہے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ ان کو حکومت اور بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہم اس پر ڈائلاگ کریں گے۔
نہیں ساتھ چلنا ایک اور کویشچن ہے، لیکن منصورہ کے دروازے کھلے ہیں. جی آخری سوال. قومی اسمبلی میں ہمارا جو رکن ہے مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب، اور سینٹ میں ہمارا رکن ہے مشتاق احمد خان صاحب، اور صوبائی اسمبلی میں ہمارے ممبران ہیں کے پی کے میں اور سین اسمبلی میں. انشاءاللہ تعالی باقی ہو یا نہ ہو یہ بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، قوم کی ترجمانی کریں گے. دیکھیے پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا وہ قوم کے سامنے ہے، اور بالآخر عدالت نے فیصلہ کیا، اور ظاہر ہے عدالت کے فیصلے سب کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اگر آپ تسلیم نہ بھی کریں تو آپ کے ساتھ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اس لیے سب نے تسلیم کیا ہے، اور عدالتی فیصلے کے مطابق اب معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. دیکھیے کہتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، اب ثابت تو کرنا پڑے گا کہ وہ غیر جانبدار ہیں. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ.